السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وأنعم علينا بنعمة الإيمان وشرفنا باتباع خير الأنام، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ناظرین کرام، اللہ کی عظمت، اس کی رحمت اور اس کے ذکر کی تاثیر ایسی ہے کہ اس سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، غمزدہ دلوں کو سکون ملتا ہے۔ انسان کی حقیقی فلاح، اس کی روحانی غذا اور اس کے دل کی صفائی اور اس کے دل کا سکون صرف ذکر الہی میں ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایا کرتے جامع ترمذی میں، ما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو سب سے زیادہ انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بننے والا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جب اعمال کرنے والوں کی جزا کا ذکر کیا تو وہاں ذکر الہی کی کثرت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ ذکر کرنے والے خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہیں، دونوں کے لیے اللہ رب العزت نے قیامت کے دن اجر عظیم رکھا ہوا ہے۔ اور ذکر الہی میں مشہور رہنے والے کتنے مبارک لوگ ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا جب سورج جو ہے وہ زمین کے قریب آ چکا ہوگا اور ذکر الہی میں مشہور رہنے والے عرش الہی کے سائے تلے کھڑے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جو انسان اکیلے بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کا دن ہوگا جب لوگ ربی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اللہ اس شخص کو اپنے عرش کے سائے تلے کھڑا کر دیں گے۔ اس کے ساتھ اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے، الجزاء من جنس العمل، انسان جس طرح کا عمل کرتا ہے اسی طرح کی اللہ رب العزت انسان کو جزا عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 2 آیتیں مبارکہ نازل فرمائی ہیں جو میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ رب العزت کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں بلا دیا۔ انسان اپنے خالق کو یاد رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے یاد رکھتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت کو بلا دیتا ہے اللہ رب العزت اس شخص کو بلا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت سے ایسے اذکار سکھلائے جن کے ذریعے وہ اپنے رب کے قریب ہو سکتے ہیں۔ ایک ایسا ذکر جسے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ سنن ابی داود میں ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خصلتان لا يحافظ علیہما عبد مسلم الا دخل الجنہ، 2 ایسی خوبیاں ہیں جو انسان ان 2 خوبیوں کی حفاظت کر لیتا ہے اللہ رب العزت اسے جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ ہما یسیر ومن یعمل بہما قلیل، یہ 2 خوبیوں پہ عمل کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوبیوں کا ذکر کیا، فرمایا سب سے پہلی خوبی یہ ہے، یسبح فی دبر کل صلاۃ 10 ویحمد 10 ویکبر 10، کہ وہ ہر فرضی نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھے اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے۔ فذلک 50 و100 باللسان، کہا اگر یہ ہر فرضی نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 5 نمازوں کے یہ 150 ہو جاتے ہیں۔ و1500 فی المیزان، یہ زبان میں تو 150 ہیں لیکن جب ترازو میں وزن کیا جائے گا تو یہ 1500 ہوں گے۔ کیوں ایسا ہوگا؟ یہی اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ انسان اگر ایک نیکی کرتا ہے اللہ رب العزت اسے 10 سے ملٹی پلائی کرتے ہیں، نیکی ایک کی ہے لیکن اللہ رب العزت اسے 10 نیکیاں بنا کر لکھواتے ہیں۔ اس لیے اذکار تو 150 کی ہیں لیکن اللہ رب العزت 1500 اذکار لکھوائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری خوبی اور خصلت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَيُكَبِّرُ 34 اذا اخذ مضجعا، جب سونے کے لیے بستر کی طرف آئے تو وہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے۔ وَيَحْمِدُ 33
اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لے، وَيُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، فَذَلِكَ مِئَةٌ بِاللِّسَانِ اگر ہم اس ذکر کو جمع کرتے ہیں زبان میں تو 100 کا عدد مکمل ہوتا ہے، وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ لیکن اللہ رب العزت جب ترازو میں اس کا وزن کریں گے تو یہ 100 ذکر نہیں ہوگا، اللہ 1000 کے برابر اس کا وزن کریں گے۔ اور صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے ذکر کو شمار کر رہے تھے۔ تو اپنے ہاتھ پہ ذکر کو شمار کرنا یہ سنت نبوی ہے۔ اگرچہ انسان تسبیح استعمال کر سکتا ہے لیکن انگلیوں پہ اذکار کرنا یہ سنت نبوی ہے، اور اس لیے بھی کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون قیامت کے دن اللہ انسان کی زبان بند کر دیں گے، یہ انسان کے ہاتھ بولیں گے، یہ انسان کے پاؤں بول کر بتائیں گے کہ یہ کیا کرتا رہا ہے۔ تو وہاں ہمیں اس بات میں خوشی ہونی چاہیے کہ یہ میرے فنگر بول کر بتائیں کہ اللہ یہ ہم پہ ذکر کیا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں اذکار کو شمار کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے جب ان 2 خوبیوں کو سنا تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف ہما یسیر ومن یعمل بہما قلیل اللہ کے رسول کیسے یہ عمل تو بہت آسان ہے لیکن عمل کرنے والے بہت کم ہوں گے، ایسا کیوں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ریزن بیان کی اور فرمایا یأتی احدکم الشیطان فی منامہ فینومہ قبل ان یقول انسان سونے کے لیے بستر کی طرف آئے گا اور اس کی چاہت ہوگی کہ میں یہ ذکر کر کے سوں، لیکن شیطان اس کو یہ ذکر کرنے سے پہلے ہی سلا دے گا۔ وَيَأْتِيهِ فِي صَلَاتِهِ فَيُذَكِّرُهُ حَاجَةً قَبْلَ أَن يَقُولَهَا اسی طرح انسان نماز میں ہوگا، اس کی چاہت ہوگی کہ میں نماز سے فارغ ہوں اور میں ذکر کو کروں، لیکن اس کو باتیں یاد کروائے گا تم نے تو یہ کام کرنا ہے، نماز کے بعد یہ کرنا ہے۔ انسان نماز کے بعد فوری اپنی جگہ سے اٹھ کر چلا جائے گا اور یہ ذکر کرنا بھول جائے گا۔ صحیح ابن حبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کے بعد ایک اور بات ارشاد فرمائی، فرمایا فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ 2500 سیئہ صحابہ مجھے بتاؤ کون ہے تم میں سے جو روزانہ 2500 گناہ کرتا ہے؟ اگر ہم اس ذکر کو شمار کریں تو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھا ہے تو 5 نمازوں کے بعد یہ 150 ہوتے ہیں اور اللہ کے پاس 1500 لکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح سونے کے لیے آتا ہے تو 100 مرتبہ ذکر ہوا ہے، اللہ کے پاس 1000 لکھے گئے تو یہ 2500 بن جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کون ہے جو تم میں سے 2500 گناہ روزانہ کرتا ہے؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات انسان نیکیاں کرتا ہے تو یہ نیکیاں اس کی برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اگر اس نے گناہ کیے ہوں گے اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، یہ نیکیاں اس کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں ذکر کو اپنے اذکار میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔